تاکہ محبت پیدا ہو جائے. ہم ان کو بہت لائک کرتے ہیں. حیدرآباد میں آج کل ان کے بہت چرچے ہیں. دوستو دیکھو, ایم ایل اے صاحب جہاں بھی جاتے ہیں پوری سیکیورٹی گارڈز آ جاتے ہیں, پولیس آ جاتی ہے, اے سی پی آتا ہے, ڈی سی پی آتا ہے, سرکل بھی آتا ہے, جوان بھی آتا ہے, انسپیکٹر بھی آتا ہے, سب آتے ہیں. مگر ایم ایل اے صاحب کو اللہ اتنی عظمت دیا ہے, ایم ایل اے صاحب کے بازو میں ایک مجرم کھڑا ہے, مجرم, اس کا ریکارڈ ہے پہلے سے پولیس میں. تو بازو سے جوان کہتا ہے سرکل صاحب کو, سرکل صاحب وہ مجرم جو وانٹڈ لسٹ میں ہے بازو کھڑا ہوا ہے. سرکل صاحب خاموش بیٹھ, دیکھتا نہیں صاحب کے بازو کھڑا ہے, چویٹ, بعد میں دیکھ لیں گے, آج نہیں. یہ ایم ایل اے کا مقام ہے, سمجھو. ارے اللہ جس کو دنیا میں مقام دے دے اس کی عظمت کا یہ عالم ہے. اس کے بازو مجرم کھڑ جائے تو کچھ دیر کے لیے بچ جاتا ہے. ارے خبر میں دونوں جہاں کا آقا آئے گا. ارے گناہگار لیٹا ہوا ہوگا, میرے آقا مسکرا کے گنہگار کو دیکھیں گے. آج خبر میں وہ آ گیا ہے جو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا, جو مجھ پہ فاتحہ پڑھتا تھا, جو میرے حسین کو چاہتا تھا, جو میرے غوث کا دیوانہ تھا, جو میرے خواجہ کا چاہنے والا تھا. ارے میرے آقا مسکرا کے دیکھیں گے. میں پوچھتا ہوں کس فرشتے میں اتنی ہمت ہوگی مجھ جیسے غلام کو ہاتھ بھی لگا لے. اللہ کا شکر ہے. بس بھائی بس, بس بیٹھ جائیں. دوستو سنو, سنو دوستو. ارے دنیا کا کوئی لیڈر کسی مجرم کو اپنے بازو رکھ لے, دنیا کے حوالدار اسے ہاتھ نہیں لگاتے. مصطفیٰ جسے خبر میں کہہ دے میرا غلام ہے, اسے کون ہاتھ لگائے گا؟ خدا کی قسم اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. میرے دوستو سنو, اور ایک بات سنو, خبر تک بات ختم نہیں ہوتی. اب غلام کی خبر سکون سے چلے گی. پھر بھی ایک جنا بولیں گا نہیں مول صاحب عذاب تو ہوتا, تیرے کو ہوتا, تیرے کو عذاب مبارک, مجھے میرے آقا کی شفاعت مبارک. ارے ایمان اس کا نام ہے, تم اللہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. میں عذاب ہو, تیرے کو ہوتا, تو جا. مجھے خدا کی قسم میرا ایمان ہے. اجی میں سنو ذرا میرا عقیدہ لو بھائی. یہ اب حدیث قرآن میں کہا نہیں پوچھنا, یہ حیدرآبادی عقیدہ ہے, سمجھ میں آیا تو لو ورنہ واپس. احمد نقشبندی کو بہت جگہ بولنے کے واسطے. سنو, میں سنا جہاں آل رسول بیٹھتے ہیں, جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں, میں سنا وہاں عذاب نہیں آتا. صحیح سنا نہیں, پڑھا بھی صحیح پڑھا. جہاں اللہ والے بیٹھتے وہاں عذاب, اس لیے کیا کرتے ولی کے بازو لے جا کے سب کو دفن کرتے, عذاب نہیں آتا. بلکہ ان کے قبرستانوں میں ولی چی نہیں ہے. آئندہ سے وہاں جگہ نکو خریدو, تھوڑے پیسے بڑھ کے گئے تو گئے, ولیوں کے پاس لیو. سنو میرا ایمان تو دیکھو, جہاں اللہ والا بیٹھ جائے وہاں عذاب نہیں آتا. احمد نقشبندی کی خبر میں جب مصطفیٰ آ جائے, ارے جس جگہ نبی کی سواری ہوتی ہو وہاں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اے ممبئی کے سنی مسلمانوں, فخر مناؤ کہ تم نبی کو ماننے والے ہو, اور نبی تمہاری اور ہماری خبر میں تشریف لاتے ہیں, اپنا جلوہ بھی دکھاتے ہیں, غلام ہونے کا اعلان بھی فرماتے ہیں. اب آخری بات سنو, نبی کے بخشانے کا تعلق صرف خبر کے حد تک ہی نہیں ہے. یہ تو خبر کی بات ہے کہ صرف نبی بخشائیں گے. اب آگے چلو, میدان محشر ہوگا,
गुनहगार परेशान होंगे, सियाकारियों बदकारियों के आलम में गुनहगार मुसीबत के आलम में फंसा हुआ होगा, रंजो अलम से तड़प रहा होगा, बीमारी उसको मुसीबत उसको सता रही होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन लोहे की हो जाएगी, पसीने का समंदर उसको खींच खींच के डुबा रहा होगा। ऐसे वक्त में मुसलमान मुसीबत के आलम में होगा, काश के कोई मुझे बचा लेता तो अच्छा था। उस मुसीबत के आलम में एक आवाज आएगी, कादरियो इधर आओ, कादरियो इधर आओ, कादरियो इधर आओ। कादरी मुसीबत के आलम में दौड़ा दौड़ा भागा भागा उस आवाज की तरफ पहुंचेगा तो देखेगा वो आवाज देने वाला, मुसीबत के मैदान में बचाने वाला कोई और नहीं होगा, बगदाद का शहीनशाह, औलिया अल्लाह का सरदार, फातिमतु ज़हरा का बेटा, गौसे जीलानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी आवाज दे रहा है। खबर में नबी बचाएंगे, महशर में एक तरफ से गौसे आजम पुकारेंगे, कादरी चले जाएंगे, एक तरफ से चिश्ती आवाज आएगी, संजरी आवाज आएगी, चिश्तियों इधर आओ, चिश्तियों इधर आओ। चिश्ती दौड़ा दौड़ा भागा भागा जब वहां पहुंचेगा तो चिश्ती क्या देखेगा, वो आवाज देने वाला कोई और नहीं होगा, हिंदल वली, अजमेर का वाली, हिंदुस्तान का वाली, सुन्नियों का इमाम, शेख सुन्नियों का इमाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आवाज दे रहे होंगे। क्या आवाज देंगे सुनो, कहेंगे अल्लाह मैं जिंदगी भर तेरी इबादत करता रहा, तूने मुझसे कहा था कि ए मोइनुद्दीन मांग लो कुछ मांग लो, सजदों के बदले कुछ मांग लो, इबादत के बदले कुछ मांग लो, ए अल्लाह तूने कहा, मगर मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं तेरी खातिर नमाज पढ़ता रहा, तेरी खातिर रोजे रखते रहा, तेरी खातिर इबादत करता रहा, तेरी खातिर तिलावत करता रहा, ए अल्लाह अगर कुछ देना ही चाहता है तो बस इतना दे दे मौला, आज जितने चिश्ती महशर में खड़े हैं सबको जन्नत में जगह दे दे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अरे इनके पास बचाने वाला कोई नहीं है। आ जाओ पलट के अहले सुन्नत में, गौसे आजम बचाएंगे, गरीब नवाज बचाएंगे। आप सोच रहे होंगे मौल साहब लाली हैदराबाद से डाल रहे हैं, खुदा की कसम नहीं, यह ऐलान कुरान है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, बरोज़े महशर ऐ लोगों तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है, कुरान है कुरान, गौसे पाक बचाएंगे, चिश्तियों को गरीब नवाज बचाएंगे, बंदा नवाजियों को बंदा नवाज बचाएंगे, नक्शबंदियों को बहावुद्दीन नक्शबंद बचाएंगे, और सहरवर्दियों को शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बचाएंगे, मुंबई वालों को हजरत हाजी अली बाबा बचाएंगे। अरे बात सुन्नी ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, महशर में माथा पीट रहे होंगे, काश किसी का गुलाम बन गया तो अच्छा होता था, किसी का भी मुरीद नहीं बना, बात है ना, किसी का भी झूठा नहीं पिया, अरे किसी का भी मुरीद होता तो अच्छा था, शायद कोई तो बचा लेता, किसी का मुरीद नहीं हूं, खादरी भी नहीं हूं कि वहां जाऊं, चिश्ती भी नहीं हूं कि वहां जाऊं, ये भी नहीं हूं वो भी नहीं हूं कि कहीं जाले जाऊं ताकि बच जाऊं। अल्लाह अकबर, शायद अब मेरी बख्शिश नहीं होगी, शायद मेरा ठिकाना दोज़खी होगा। सुन्नी गुनाहगार ऐसा सोच ही रहा होगा। उस महशर के मैदान से आवाज आएगी, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती। ए अल्लाह, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वो समाता वाला फखर करने लगेगा, अरे अल्लाह मेरी आफियत का वक्त आ गया, मेरी नजात का वक्त आ गया, मैं कुछ नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरे मुस्तफा का उम्मती तो हूं। दौड़ा दौड़ा भागा भागा उस
کوئی نہیں، آمینہ کا لال آواز دے رہا ہوگا، فاطمۃ الزہرا کے بابا آواز دے رہے ہوں گے، فاطمۃ الزہرا کے بابا آواز دے رہے ہوں گے، حسنین کریمین کے نانا آواز دے رہے ہوں گے، غوث جیلہ کے آقا آواز دے رہے ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے آقا آواز دے رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اے جماعت والوں سن لو، میرے آقا کیسی شفاعت کرائیں گے، ارے نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانے والے سن لے، قسم رب ذوالجلال کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، اس حدیث کو صحیح ستہ میں روایت کیا گیا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ مجھے کہے گا مصطفیٰ دیکھ لو، دوزخ میں دیکھو، جس کے بھی دل میں رائی کے برابر کا بھی ایمان ہے اس کو باہر نکال لو، میں دیکھوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا اس کو لے کے آؤ، اس کو لاؤ، اس کو لے کے آؤ، ایک ایک کی طرف اشارہ کر کر کے بلاتا جاؤں گا۔ سنو اے ممبئی کے غلاموں، ہمارا آقا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ارے اس آقا کو چھوڑ کر گستاخوں سے دوستی مت کرو، سنو آقا کتنا پیار کرتے ہیں، مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں سارے دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر اپنے آگے کر کے ان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہی رہوں گا، دوزخ سے ایک آواز آئے گی، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، میں جھٹ سے دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھوں گا، وہ آواز دینے والا دوزخ میں سے نہیں، دوزخ کی دہلیز ہوگی، دہلیز میں ایک سوراخ ہوگا، دوزخ کے دروازے کو دہلیز ہوگی، اس میں سوراخ ہوگا، وہ سوراخ کے اندر اٹک کر پھسک کر کھڑا گیا ہوگا، وہاں سے آواز دے رہا ہوگا، غلاموں سنو نبی کتنا پیار کرتا ہے دیکھو، وہاں سے آواز دے رہا ہوگا، میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں اس کو نکال کر لاؤ، دوزخ کی دہلیز کی موہری نالی میں سے اس کو نکال کر لائیں گے، جب میرے سامنے لا کر رکھا جائے گا آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، دونوں پیر بھی نہیں ہوں گے، اللہ اللہ، جاہل قوم بولتی ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، ارے جاہل سن، محشر میں کیا ہونے والا ہے میرا نبی 1400 سال پہلے بول چکا ہے، اس سے بڑا علم غیب اور کیا چاہیے رے نادانو، ارے کہاں سے آئے رے تم لوگ، کیا تو بھی لگا کے بیٹھے یہ بازار، ارے بند کرو رے یہ 4 روپے کی دکان، آؤ غلامی میں آ جاؤ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ، دوزخ کا دروان اسے لائے گا میرے سامنے رکھ دے گا، میں جب اس کو دیکھوں گا وہ ایمان والا ہوگا، میں جنت میں لے جانا چاہوں گا، مگر اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جائے گھسیٹ کر، پیر بھی نہیں ہوں گے کہ چل کے جائے، رحمت والے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں میرے اس امتی کو اپنے گود میں اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا، دوستو سنو، سب کچھ لٹ جائے تو مسلمان کی زندگی ہو سکتی ہے، مدینے والے سے تعلق ٹوٹ جائے تو مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ اس کے رسول کا واسطہ، سنی مسلمانوں آپس میں اتحاد پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اختلافات ختم کرو، انتشارات فتنوں کو آج گڑا کھود کے گاڑ دو، مسلمان ایک ہو جاؤ، سب سنی اور عاشق رسول بن کر اپنے آقا کے ایسے غلام بن جاؤ، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں، پھر تم دیکھ لو گے ہندوستان پر جیسے خواجہ اعظم نے جھنڈا گاڑا تھا، پھر ویسا ہی مسلمانوں کا جھنڈا گڑا ہوا نظر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، حیدرآباد سے یہاں پر میرے عزیز دوست محمود حسین صاحب، جن کے پاس پوری دنیا کے بڑے بڑے اکابر علماء کے بیانات ریکارڈڈ ہیں،
اور آپ کے اس بھائی کے تقریباً 800 بیانات ان کے پاس ریکارڈڈ ہے الحمدللہ. یہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کے پاس میرے بیانات ہیں. آپ جاتے وقت یہ ڈی وی ڈیز جو میرے بیانات کی اس کو لے جائیں. اس کو سننے سے ایمان میں مضبوطی بھی ہوگی. جب آپ سن کے تھک جائیں گے, گزارش ہے بازو والے کو دے دیجئے, انہیں سن کے انشاءاللہ سدھر جائیں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ ڈی وی ڈی ضرور لے جائیں گے. اور بالکل اس کے بازو میں یہاں پر یہ جو پلر ہے اس کے بازو میں یہاں پر انسٹال لگا ہوا, اس کو لے جائیں. اور مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں بامبے, مجھے ابھی ہمارے صدر محترم جناب وزیر علی صاحب اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اور ایک ایم ایل اے صاحب ہے جن کا مبارک نام امین پٹیل صاحب ہے. میں بے انتہا مشکور ہوں ان کا اور ہمارے دیگر ایم ایل اے صاحب کا, جنہوں نے آج اپنا وقت نکال کر اس جشن میلاد میں تشریف لائے اور اتنی دیر اپنی قوم کے بیچ میں بیٹھے. میں ان کے لیے دعا اتنی کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں قیامت ان سے مسلمانوں کی خدمت کا کام لیتا رہے اور ان کو اپنے آقا کی امت کی خدمت میں قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ کام کرتے رہے مولا, ہر قدم پہ تو ان کی غیبی مدد فرما, ہر قدم پر تو ان کی مدد فرما. اے مولا تیرے نبی کے غلام ہیں, تیرے نبی کی غلاموں کا غلامی کا کام ان سے لے لے پروردگار. خدمت لے لے مولا, اتنی خدمت لے لے کہ ان کے وصال سے پہلے تیری رضا, تیرے حبیب کی رضا نصیب ہو جائے. اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما لے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.